لاکھوں دشمن ہونے کے باوجود، ہر طریقے سے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے کے باوجود بھی آج بھی اگر کوئی سب سے زیادہ تیزی سے بڑھنے والا مذہب ہے، دین ہے، ریلیجن ہے، سب سے زیادہ گرو کرنے والا اگر کوئی ریلیجن ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان دا ورلڈ۔ عزیزو، ایک دور وہ بھی تھا نا کہ کفار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف چہرے کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے، اسلام دھرم کو اپنا لیا کرتے تھے اور مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ پھر اور آگے بڑھے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنی زندگی میں وہ ساری باتیں ڈال لی کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی۔ تو صحابہ نے بھی زندگی اسی طریقے سے گزاری کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ تو صحابہ کو دیکھ کر، صحابہ جن راستوں سے گزر جاتے، صحابہ جن گلیوں کو گزر جاتے، صحابہ جن شہروں میں پہنچتے، صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھ کر، آپ کے گفتار اور آپ کے اعمال، آپ کے افعال کو دیکھ کر کفار کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ پھر دور آگے بڑھتا رہا، تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور۔ تو ایسے لوگ ہر دور میں آتے رہے ہیں کہ جن کو دیکھ کر ہی ایسا لگتا ہے کہ یار ہاں یہ واقعی سچے مسلمان ہیں۔ لیکن دور حاضر میرے عزیزو وہ دور ہے کہ جس میں اسلام کو بدنام کرنے والے، مذہب اسلام کے دشمن ہر طرف آپ کو نظر آ جائیں گے۔ مسلمان کو ایک ٹیررسٹ بنا کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اسلام دھرم کے ماننے والوں کو سخت دل بتایا جا رہا ہے۔ اسلام دھرم کے ماننے والوں کی نفرت ہر مذہب کے ماننے والوں کے دلوں کے اندر بٹھائی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان کو دیکھتا ہے نا، نفرتیں اتنی زیادہ پیدا ہو چکی ہیں کہ اگر کوئی دیکھتا بھی ہے تو وہ دور ہو جاتا ہے، سائٹ ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا کر دے۔ ایک ایسی سوچ پیدا کر دی ہے نا، جو دشمن ہیں، جو مذہب اسلام کے دشمن ہیں، جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، انہوں نے اپنی جنریشن کے اندر، اپنے لوگوں کے اندر ایسی سوچ پیدا کر رکھی ہے کہ مسلمانوں سے دور رہو۔ لیکن آؤ تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھو، آج تک تاریخ اسلام میں کہیں بھی آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا کہ کسی مسلمان نے یا پروفیٹ آف اسلام نے یا صحابہ کرام نے کسی کی گردن پر تلوار رکھی اور اس سے کہا ہو کہ پڑھ کلمہ، ہمارے دھرم کو ایکسپٹ کر، ہمارے دھرم کو قبول کر اور اللہ کے رسول کو مان۔ ایسی تاریخ آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ اس نے بھی اسلام دھرم کو اپنایا ہے، یا تو اس نے قرآن پڑھا ہے یا اللہ کے رسول کی اس نے سیرت کو پڑھا ہے، زندگی کو پڑھا ہے، اور آج تک یہی معاملہ ہے۔ آج بھی اگر کوئی اسلام دھرم کو قبول کرتا ہے نا تو وہ سیرت مصطفیٰ کو یا سنتا ہے یا قرآن کی آیتوں کو سن کر اس کے دل کی دنیا بدلتی ہے اور وہ اسلام دھرم کو اپنا لیتا ہے، یا کسی اللہ والے کی زندگی کو دیکھ کر، اللہ کے ولیوں کو دیکھ کر، ان کے ایمانی جذبے کو دیکھ کر وہ اسلام دھرم اپنا لیتا ہے۔ تو ہزار دشمنیوں کے باوجود، لاکھوں دشمن ہونے کے باوجود، ہر طریقے سے نفرتیں پھیلانے کے باوجود، ہر طریقے سے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے کے باوجود بھی آج بھی اگر کوئی سب سے زیادہ تیزی سے بڑھنے والا مذہب ہے، دین ہے، ریلیجن ہے، سب سے زیادہ گرو کرنے والا اگر کوئی ریلیجن ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ آج آپ سرچ کریں آپ کو پتا چلے گا، تو وہاں بھی آپ کو یہی ملے گا، اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان دا ورلڈ۔ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر تیزی سے کوئی دین پھیل رہا ہے، کوئی مذہب پھیل رہا ہے تو وہ کوئی اور مذہب نہیں ہے بلکہ مذہب اسلام ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اسلام کے پھیلنے کی وجہ کیا ہے؟ جو لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں ان پر پریشر بنایا جاتا ہے، ان کو ٹارچر کیا جاتا ہے، ان کو دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ تم اسلام دھرم اپناؤ نہیں تو مار دیا جائے گا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے میرے عزیزوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ مومن کے ایمان کی طاقت کو دیکھ کر، ایمانی جذبے کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا نا اسرائیل کب سے ظلم کر رہا ہے فلسطینیوں پر، کتنے فلسطینیوں کے لاشیں اب تک زمین کے اندر دفن ہو چکے ہیں۔ کوئی اپنے جوان بیٹے کے لاشے کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا رہا ہے، ماں اپنے جوان بیٹے کے لاش کو اپنے ہاتھ سے اٹھا کر دفن کر رہی ہے کہ قبر میں 10 جنازے اتارے جا رہے ہیں۔ پورے کے پورے پریوار برباد ہو گئے، پورے گھر برباد ہو گئے، نسلیں مٹ گئی، ان کی بچے ختم ہو گئے، بچے یتیم ہو گئے، 6 ماہ کے بچے، 5 مہینے کے بچے، 1 سال کے بچے کہ جن کا کوئی نہیں رہا باقی۔
گھر نیست و نابود ہو گئے. تو جب یہ میڈیا والے، یہ گودی میڈیا والے جب پہنچتے ہیں نا وہاں پر، ان سے کوشچن کرتے، سوال کرتے ہیں ان سے جا کر کے کہ اب کیا ہوگا، تمہارا سب کچھ برباد ہو گیا، سب کچھ تمہارا ختم ہو چکا ہے. تو یار ان کا ایمانی جذبہ دیکھو، اللہ نے کیسا ایمان ان کو عطا فرمایا ہے. سب کچھ برباد ہونے کے باوجود بھی اپنے گھر کے ملبے پر بیٹھ کر وہ یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ اللہ کا شکر ہے، جو چلا گیا وہ بھی اللہ نے دیا تھا اور اللہ ہمیں اور عطا فرمائے گا. اپنے گھروں کے ملبے پر بیٹھ کر وہ رب کا شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں اور قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. یہ ان کا جذبہ ہے. ان کے انہی جذبات کو دیکھ کر، اسی ایمانی طاقت کو دیکھ کر ابھی حال ہی میں آسٹریلیا کی 30 غیر مسلم عورتوں نے اسلام دھرم کو اپنایا ہے، اسلام دھرم کو قبول کیا ہے. صرف یہی جذبہ دیکھ کر کہ ان کا سب کچھ برباد ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن کیسا دل ہے، کیسا ان کا دھرم ہے، کیسا ان کا ایمان ہے کہ پھر بھی یہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ جو کچھ تھا اللہ نے لے لیا اور اللہ اور عطا فرمائے گا. صرف اسی جذبے کو دیکھ کر اسلام قبول کیا ہے. تو آج بھی اگر ہم اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کریں، یار ہم مسلمان ہیں نا، مومن ہیں، تو پھر ہمیں خوف کس بات کا، ہمیں ڈر کس بات کا، ہم ڈر کس سے رہے ہیں. اور ایک مومن کی شان تو یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر کافر کی ہیبت نہیں ہونا چاہیے، کافر کا ڈر نہیں ہونا چاہیے، کافر کا خوف نہیں ہونا چاہیے. مومن کی شان تو یہ ہے کہ اس کی ایمانی طاقت ایسی ہو کہ کافر بھی اگر دیکھے تو اس کو دیکھ کر کے گھبرا جائے. تو جس دن ہم نے یہ دنیا والوں سے ڈرنا چھوڑ دیا اور اللہ سے ڈرنا شروع کر دیا، تو یاد رکھنا یہ ساری دنیا پھر ہم سے ڈرنا شروع کر دے گی. اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کریں، اللہ کے علاوہ کسی کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا نہ کریں. اور دیکھو یاد رکھنا، نرمی اختیار کرو، دنیاوی معاملات میں نرم ہو جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. دنیاوی اگر معاملات ہوتے ہیں تو نرمی اختیار کر لو، لیکن جہاں تمہارے دین کی بات آئے، مذہب کی بات آئے نا، جہاں ریلیجن کی بات آئے میرے عزیزو، تو وہاں نرمی اختیار نہیں کرنا ہے، وہاں کمزور نہیں پڑنا ہے. کیونکہ ہمارے لیے ہمارے ایمان سے زیادہ اور کوئی چیز نہیں ہے. سب سے زیادہ ضروری ہمارے لیے ہمارا ایمان ہے. زندہ ہے جب بھی اور جب اس دنیا سے جائیں گے اس وقت بھی ہمارے ایمان کا سلامت ہونا، ایمان کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے. ایمان میں کمی نہیں آنی چاہیے، کچھ بھی ہو جائے ایمان کمزور نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہماری جانوں سے زیادہ قیمتی ہمارے لیے ایمان ہے. صحابہ نے دیکھو سب کچھ لٹا دیا، سب کچھ قربان کر دیا، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں پر سب کچھ انہوں نے لٹا دیا میرے عزیزو. گھر لٹ گئے، سب کچھ ان کا لٹ گیا، لیکن انہوں نے اپنے ایمان پر آنچ نہیں آنے دی. اپنے ایمان کو انہوں نے برقرار رکھا کہ لے جاؤ، سب مارنا ہے مار دو. ماں باپ کو مار دیا گیا، گھر جلا دیے گئے، لیکن یاد رکھنا ہم اللہ کو مانتے رہیں گے اور محمد کا دامن کبھی نہیں چھوڑیں گے. آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستاں پیدا.